تو بیسیکلی ہمیں جی وراثت میں بہت ہائی پرائس آف پاور ملی، بہت مہنگی تھی ہماری جو الیکٹرسٹی کی قیمت ہے، اور اس کی بہت ساری وجوہات تھیں جو ہم نے ریسنٹ جو پاور جنریشن کے اندر جتنی بھی ایڈیشن پچھلے سالوں میں ہوئی تھی وہ سب USD ڈالرز میں تھی۔ ہمارے روپے کا ریٹ 100 روپے سے 285 300 پہ گیا، انٹرسٹ ریٹس اوپر گئے، اور اس کا ہماری کیپیسٹی پیمنٹس کے شیئر کے اندر بہت بڑا ایک اضافہ ہوا، تقریباً 8 روپے پر یونٹ کا ہمارا صرف اضافہ ہمارے انٹرسٹ ریٹ اوپر جانے اور روپی کی ڈی ویلیویشن کی وجہ سے ہوا، جس کا پورا کنزیومرز کے اوپر بوجھ آیا۔ اور ہمارا سب سے بڑا مقصد یہ تھا اور ٹارگٹ یہ ہے پرائم منسٹر صاحب کا اور اس حکومت کا کہ لوگوں کے لیے قیمت بجلی کو کم کیا جائے۔ ہم نے ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، وہ جو پاور سیکٹر کا ڈیٹ ہے وہ اس وقت موجود ہے۔ ہماری جو انرجی کاسٹ ہے وہ انٹرنیشنل ہے، ہماری تقریباً 9 روپے 97 پیسے فی یونٹ ہے، جو کہ انٹرنیشنل بہت اچھا کمپیریزن کے اندر ہے، کیپیسٹی پیمنٹس بہت زیادہ ہیں۔ تو ہم نے انہی بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ پچھلے 18 مہینے کے اندر بجلی کی قیمت کو تقریباً 10 سے 10.5 روپے فی یونٹ کا کے اندر ہم نے اس کی ریڈکشن کی، اور جہاں جہاں ہمیں موقع ملا، ہماری سرپلس پاور تھی، ہم نے 3 مہینے کا ایک پیکج کیا، انڈسٹری کو 26 روپے فی یونٹ پرووائڈ کرنا شروع کیا۔ وی جو بہت ایک اہم کردار ادا کرے گا، اس کو ہم 71 روپے سے نیچے 39 روپے فی یونٹ کے اوپر کم کر کے لے کے آئے۔ بہت سارے لوگ ہمیشہ اخبارات کے اندر یہ PTV کی فیک کی بات کیا کرتے تھے کہ اس کا آپ کی بجلی کے ریٹس کے ساتھ کیا جی تعلق ہے، جو یہ مسجدیں ہیں ان کو بھی PTV فی کو چارج کرنا پڑتا ہے۔ تو ہم نے جہاں جہاں ہارویسٹ کر سکے ایک ایک قطرے کو اکٹھا کیا اور بجلی کی قیمت کو 10-10.5 روپے سے کم کیا اوور آل، اور انڈسٹری کے لیے تقریباً 16 روپے پر یونٹ کے اندر کمی لے کے آئے۔ IMF کے ساتھ فائنانس منسٹری نے بہت ہمیں ہیلپ کیا، فائنانس منسٹر صاحب نے، FS صاحب نے، اور ہم نے 8-9 مہینے کی جدوجہد کرنے کے بعد ان کو کہا کہ میرے پاس 7000 میگا واٹ ایکسٹرا بجلی پڑی ہے، میں اس کو بند الماریوں کے اندر رکھ کے کیا کروں گا۔ وہ بھی ہم نے ان سے اجازت لی، اور 1-2 ہفتے پہلے ہی پرائم منسٹر صاحب نے 3 سال کے لیے، تاکہ پراپر پلاننگ ہو سکے، انڈسٹری کر سکے، ایگریکلچر کر سکے، ان کی شفٹیں بڑھ سکیں، اس کو ہم نے تقریباً 7.5 سینٹ پر یونٹ، جو ہماری ریجن کے اندر بہت ایک کمپیٹیٹیو پرائس ہے، اس سے اضافی بجلی کی قیمت کو جو ہمیں اس کی کاسٹ کاری ہے اسی کے اوپر آگے لوگوں کو آفر کر رہے ہیں۔ تو یہ ہماری ایک جو جدوجہد ہے، یہ آئندہ بھی پرائس ریڈکشن کے اندر جاری رہے گی، لیکن ابھی تک جو ہم نے اچیو کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہم نے CTBCM اس کا آپریشنلائز کیا، یہ پاکستان کی تاریخ کے اندر سب سے بڑا ریفارم ثابت ہوگا اور ہو رہا ہے۔ ہم جنوری-فیبری میں اس کو آپریشنلائز کرنے جا رہے ہیں، نومبر کے اندر ویلنگ چارج آ جائے گا، جو 20 سال سے ہر حکومت کوشش کر رہی تھی، وہ نہیں ہو سکا، اس کابینہ نے کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ حکومت پاکستان بجلی خرید نہیں کر سکے گی، لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بجلی فروخت اور خریدنی پڑے گی، جس سے آپ کو بہترین قیمتیں ان دا فیوچر ملیں گی۔ اب حکومت بجلی خرید کی بزنس میں سے باہر آ چکی ہے۔ اس سے بڑا ریفارم پاکستان کی الیکٹرسٹی کی انوائرمنٹ کے اندر نہ آ سکتا ہے، نہ آئے گا۔ انیفیشنٹ جینکوز تھے، ہمارے اوپر بوجھ تھا، 7 ارب روپے کی ایکسٹرا ہم تنخواہیں دے رہے تھے ایک ڈیڈ پلانٹس کو مینٹین کرنے کے لیے۔ ان کو ہم نے جتنے بھی پلانٹس تھے ان کو ہم نے آکشن آؤٹ کیا، ان کی جو مشینری تھی، یوز لیس پلانٹس تھے، الحمدللہ یہ 17 یونٹ آکشن ہو چکے ہیں، تقریباً 48 ارب روپے حکومت کی ایک آرگنائزیشن نے خریدے ہیں اور 9 ارب روپے پرائیویٹ سیکٹر نے لیے ہیں۔ سیکولر ڈیٹ، ادھر محمد علی صاحب بیٹھے ہیں، یہ اس کے آرکیٹیکٹ تھے، ٹاسک فورس کے اندر ہم نے مل کے کام کیا۔ 1.2 کھرب روپے کے سیکولر ڈیٹ کو فائنانس منسٹری نے ہمیں ہیلپ کیا، بینکس کی بہت کنٹریبیوشن ہے اس کے اندر، انہوں نے ہمیں جو انٹرسٹ کا ریٹ تھا، فائنینشیل کاسٹ ہے، اسے کم کیا، اور پہلی دفعہ تاریخ کے اندر اب اس 1.2 کھرب روپے کے سیکولر ڈیٹ کو ختم کرنے کا پلان ان پلیس ہے، جو کہ 6 سالوں کے اندر بغیر کنزیومر کے اوپر اضافی بوجھ ڈالے، وہی جو DSS کا چارج تھا اسی کے اندر رہتے ہوئے اگلے 6 سال کے اندر اس اماؤنٹ سے سیکولر ڈیٹ آپ کا انشاءاللہ
ختم ہو جائے گا. سیکولر ڈیٹ کے اندر اضافے کو روکا, 700 کچھ ارب روپے کا ہم نے سیکولر ڈیٹ کو ریڈیوس کیا ایک سال کے اندر. وہ صرف ریڈیوس ہم نے ری نیگوسیٹ کر کے اور انٹرسٹ ریٹ کی کمی کی وجہ سے نہیں ہوا اس سال, بلکہ وہ اس لیے بھی ریڈیوس ہوا کہ ہم نے 500 تقریباً 80 ارب روپے سے زیادہ کی جو نقصانات تھے جو ہماری ڈسٹریبیوشن کمپنیز کیا کرتی تھی, اس کو ایک سال کے اندر 193 ارب روپے سے کم کیا. یہ وہ ریفارم ہے جو بہتر جی گورننس کے ذریعے آیا. یہ وہ ریفارم ہے جہاں سیاستدان کو اور بیوروکریٹ کو اور جج کو اور کسی بھی کی سفارش کے بغیر بورڈ ممبرز کو انڈکٹ کر کے آیا. یہ وہ ریفارم ہے جہاں کمپنیز کو, جہاں ہماری وزارت نے کمپنیاں نہیں چلائی, ہمارے بورڈز نے کمپنیز کو جی چلایا, اور یہ 193 ارب روپے کا نقصان ایک ہی سال کے اندر کم کیا. ہمیں تقریباً 80 ارب روپے سالانہ کا نقصان صرف ایک کوئٹہ الیکٹرک کمپنی کا ٹیوب ویل سے آتا تھا. 27,000 ٹیوب ویل کے مالکان بجلی استعمال کرتے تھے, بل نہیں دیا کرتے تھے. اس کو ہم نے تقریباً فیڈرل گورنمنٹ نے 38.5 ارب روپے انویسٹ کیے, پروونشل گورنمنٹ نے 16.5 ارب کیے, اور اسی سال ہمیں انشاءاللہ جو پچھلے 3 مہینے کا ہمارے پاس یہ ڈیٹا ہے, اسی سال ہم 40 ارب روپے کی ریکوری اس میں سے کر سکیں گے. یعنی ہماری ٹوٹل انویسٹمنٹ جو سولرائزیشن کے اوپر آئی وہ ایک ہی سال کے اندر نقصان کم ہونے کی وجہ سے ہم اچیو کر چکے ہوں گے, کر رہے ہیں اس وقت. یہ کوئی خواب و خیال کی دنیا میں نہیں ہم رہ رہی ہے, ریئلسٹکلی ہم نے آٹومیشن ان دا پاور سیکٹر کو بہت اگریسولی رول آؤٹ کر رہے ہیں. ہمارے میٹرز کا کچھ معلوم ہی نہیں ہے. ہمارے سولر نیٹ میٹرنگ کے جو میٹرز ہیں ان کا بھی معلوم نہیں ہے کس قسم کی فریکوینسی کے اوپر فیڈ بیک الیکٹریسٹی آ رہی ہے, آپ کے سسٹمز کو کتنا ڈی اسٹیبلائز کر رہی ہے. ان تمام چیزوں کو بھی ہم نے اس کی پلاننگ کے اندر شامل کر چکے ہیں, اور اگلے 3 سال پاکستان کا پورا جو لینڈسکیپ ہے ہمارا میٹرائزیشن کا, نہ صرف فیڈرز بلکہ ہر ٹرانسفارمر جی میٹرڈ ہوگا, اور ہر میٹر سنگل فیز ہو 3 فیز ہو, تمام میٹرز کی آٹومیٹڈ میٹرنگ ہوگی, جہاں پری پیڈ سروسز وغیرہ ہر قسم کی سہولیات ہمارے کنزیومرز کو میسر ہوں گی. آگے جی چلیں. ہم نے بہت ایک میجر ریفارم کیا. یہ منسٹری چلتی کس طرح ہے؟ یہ منسٹری صرف ایک وزیر, ایک سیکرٹری, 3 ایڈیشنل سیکرٹریز, 4-5 جوائنٹ سیکرٹریز, 4 ڈپٹی سیکرٹریز. ہم لوگ پاور سیکٹر کے ایکسپرٹس نہیں ہیں. ہم لوگ پبلک پالیسی کے ایکسپرٹس ہو سکتے ہیں, پبلک مینجمنٹ کے ہو سکتے ہیں, ہم لوگ جی گورننس کے ہو سکتے ہیں اگر ہیں, لیکن ہمیں پاور سیکٹر کی جو ٹیکنیکل ایشوز ہیں اس کا انسٹیٹیوشنل کو میموری ہماری وزارت میں تھی نہیں, نہ ہی ایکسپرٹیز تھی. ہم نے پی پی ایم سی کو ایک ٹیکنیکل آرم ڈکلیئر کیا, اس کو بہترین سیلریز دیں, اس کو ان پلیس لے کے آیا, اور اس کی وجہ سے ایک پی پی ایم سی کے ادارے کی وجہ سے ہم کئی 100 ارب روپے کی سیونگ آلریڈی کر چکے ہیں, جو میں آپ کو بتاؤں گا آگے کس طرح کی. ہم این ٹی ڈی سی ایک بہت بڑی ایک بلا ہے. این ٹی ڈی سی کو ہم نے مختلف پارٹس کے اندر سپلٹ کیا, اسمو بن چکی ہے جو آپ کی کمپیٹیٹو مارکیٹ کو رن کرے گی. این ٹی ڈی سی کی این جی سی الگ ایک کمپنی بن چکی ہے, اور ایڈمک جو تمام منصوبوں کو صحیح وقت کے اوپر ان کا تکمیل کرانا اس کو انشور کرے گی. پروفیشنل بورڈز کی میں آپ کو بات ذکر کر چکا ہوں. آئی جی سیپ ہم نے کیا. اگر ہم آئی جی سیپ کا یہ ریفارم نہ لے کے آتے تو آپ کے کنزیومرز ان دا فیوچر تقریباً 9,500 میگا واٹ ایسی بجلی مہنگی خرید رہے ہوتے جو اب نہیں خریدیں گے. اس کا بوجھ 17 ارب US ڈالر کی فردر انویسٹمنٹس کو ہم نے اس ملک کو اور اس کے کنزیومرز کو اس کے بوجھ سے بچایا. اگر ہم یہ نہ کرتے تو آپ اور ہم مل کے اگلے 10 سالوں کے اندر 4,000 ارب روپے کے زیادہ بل بھرتے. کس چیز کے لیے بھرتے؟ جب ہمیں بجلی ضرورت ہی نہیں تھی, وہ مہنگی بجلی ہی ضرورت نہیں تھی, اور اس کا بوجھ اٹھا کے ہم آگے چل رہے تھے. یہ ہم نے ہر چیز کے اندر آئی جی سیپ اور پراپر ٹرانسمیشن کی پلاننگ کر کے کیا. آئی جی سیپ کو ڈیفائن کر دیجیے. یہ انٹیگریٹڈ جنریشن کیپیسٹی کی پلاننگ ہوتی ہے کہ مجھے اگلے 10 سال کے اندر کیا چاہیے, کس قسم کی بجلی چاہیے, سولر چاہیے, ونڈ چاہیے, ہائیڈرو چاہیے, نیوکلیئر چاہیے, ملک کے کس حصے میں چاہیے, اس کے لیے ٹرانسمیشن لائنز کس قسم کی چاہیے, ان ٹرانسمیشن لائنز کے اوپر کیا خرچہ آئے گا,
یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں پراپر پلاننگ کے ذریعے یہ ایکسرسائز کی گئی، جس کا 17 ارب US ڈالر کے فضول خرچی سے ہم نے اپنے کنزیومر، سارا بوجھ کنزیومر کے اوپر آتا۔ آپ کی 5.25 روپے فی یونٹ سے بجلی نے اور مہنگا ہونا تھا ان نیسیسری، جس کو ہم نے سیو کیا اور اس آئی جی سیپ اور ٹرانسمیشن کی پلاننگ کے ذریعے ان پلیس لے کے آئے۔ یہ ایسی شروعات ہے جس سے اب کوئی آئندہ پیچھے ہٹ نہیں سکے گا۔ یہ ایسی ہم نے روایت قائم کی ہے جس کے بغیر آئندہ سسٹم چل نہیں سکے گا، تو ہم نے فورس کیا اور انسٹیٹیوشنلائز کیا ہے اس قسم کے انوائرمنٹ کو۔ ری نیگوسیشنز کی، اس میں ہماری جو ٹاسک فورس ہے اس نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ محمد علی صاحب نے بہت اس کے اندر محنت کی۔ ہمارے جو حکومت کے پلانٹس تھے، جو ہمارے آئی پی پیز تھے، جو نان کمپیٹیٹیو بیسس کے اوپر پہلے بجلی کئی دہائیوں میں خریدی جا چکی ہوئی تھی، اس کے اندر فیٹ تھا، بہت زیادہ کمائی ہو رہی تھی، حد سے زیادہ کمائی ہو رہی تھی۔ اگر کمپیٹیٹیو بیسس پہ ہوتا تو ان کے ساتھ ری نیگوشیٹ کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ اس کو ہم نے جی شیو آف کیا، اس کی وجہ سے آپ کے ہم نے اگلے 2058 تک 3600 ارب روپے جو اضافی کنزیومرز نے پے کرنا تھا، صرف اس ری نیگوسیشنز کی وجہ سے ہم نے اس کے اندر کمی کی۔ 6 RFO کے پلانٹس جو تھے اس کو ہم نے بالکل بھی ٹرمینیٹ کیا، جو انوائرمنٹلی ہیلدی بھی نہیں تھے، کریکٹ بھی نہیں تھے۔ تو یہ تمام وہ ریفارمز ہیں اور انہی کو ریفارمز کہتے ہیں۔ آپ کسی بھی ڈکشنری کو اٹھائیں، آپ پاور سیکٹر کی جس ایکسپرٹ کے ساتھ ہماری بحث مباحثہ کرا دیں، یہی ریفارمز کہلاتے ہیں۔ یہ ریفارمز اس وقت ان پلیس ہیں، کئیوں کے ثمرات ہم ایکسپیرینس کر چکے ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ ان کے اوپر ہم آن ٹریک رہ کے اور کئی ایسی ہم نے بیسک فاؤنڈیشنز کو چینج کیا ہے، ایسی عمارت کی بنیاد رکھی ہے جس کے اوپر اور کوئی پٹھی سیدھی عمارت آئندہ کوئی بنانے کی پوزیشن میں ہوگا نہیں اور نہ ہی ایکسپلائٹ کر سکے گا۔ یہ وہی جو ٹیلی کام سیکٹر کے اندر ڈی ریگولیشن ایک دفعہ اس کی فاؤنڈیشنز لے کی گئی تھی، جو آج بھی ہمارے کنزیومرز کو فائدہ پہنچا رہی ہیں، یہ اسی قسم کی اصلاحات ہیں جو الحمدللہ جس کے اوپر ہمیں اور ہماری حکومت کو شہباز شریف صاحب کی قیادت کے اندر فخر ہے۔ تھینک یو۔